سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. اب یہ جو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہے، سچی سچی بتائیے گا کتنے لوگ ہیں جن کو یہ ویڈیو دیکھنے سے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. پہلے تشیع کے عالموں سے، ذاکروں سے کوئی پوچھنا کہ یار یہ نبی کا دین تھا، نبی کے گھرانے کا یہی رواج تھا، یہی دین تھا، یہ دین اسلام ہے، تو پھر وہ کہیں گے نہیں نہیں ان کو تو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے بیچ میں سے ہے ہی نہیں، یہ پتہ نہیں کوئی اور لوگ ہیں، تو مسلمان ہی نہیں لگتے ہمیں. اہل تشیع تو ایسے نہیں ہوتے. تو بھائی یہ آپ ہی کے گروہ کے لوگ ہیں، آپ کے اندر کے لوگ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر والے کچھ نہیں کر سکتے. جاگ رہے ہو؟ کافی لوگ کہتے ہیں قبر والے کچھ نہیں کر سکتے، قبر والے جو مر گئے ختم ہو گئے. میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، معتبر حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام جب معراج پہ گئے، پھر جب واپس آئے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیارے نبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا دیدار ہوا اور رب نے امت کے لیے کیا دیا؟ تو محبوب نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے اور 50 نمازیں، رات دن میں 50. 5 نہیں پڑھتے تو 50 ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ جاگ رہے؟ میں نے بولا کہ اگر 50 ہوتی صرف حاجی عبدالغنی پڑھتا بس. جاگ رہے ہو؟ حاجی عبدالغنی پڑھ. سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ جو لوگ کہتے ہیں کتنا بڑا دلیل ہے. جاگ رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے محبوب، میری امت کو میں آزما کے بیٹھا ہوں، وہ اتنے تھوڑے وقت نہیں پڑھ سکے تو یہ کیسے اتنے 50 وقت کون پڑھے گا؟ محبوب آپ اپنے رب کے طرف جاؤ اور امت کے لیے تخفیف کرو. حضور دوبارہ عرض کیا، محبوب کریم علیہ السلام نے آ کے عرض کیا، مولا میری امت ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کو کم کرے. تو رب پاک ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، رب سائیں ایک وقت میں بخش کر دیتا نا. رب سائیں نے فرمایا محبوب جاؤ، تیری امت جو ہے 45 پڑھے، 5 جو ہے معاف کر دی. تو نیچے جب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ مولا اے رب میں تو لن ترانی، میں نے تو قرآن میں فرمایا مولا دیدار کراؤ طور سینا سے، تو آپ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکے گا. تو میں نے تو ذرے تجلی فلما تجلی ربہ للجبل، قرآن میں ذرے برابر تجلی موسیٰ علیہ السلام تخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. تو ذرے برابر رب کی تجلی موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوئی تو حضور نے خدا کا دیدار کیا. یہاں سمجھ جائیں کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے. جاگ رہے ہو؟ یا موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں مولا یہ ساری ایک وقت میں 50 سے 5 نہیں رکھنا. رب پاک کو جب علم تھا کہ 5 بننی آخر میں، تو یہ موسیٰ نبی کی دعا تھی کہ مولا تھوڑی تھوڑی کر کے بچ کم کرنا، کہ میں تجھے تو نہیں دیکھ سکتا ہوں، تیرا محبوب تجھے دیکھ رہا ہے، تو میں اس کا دیدار کہوں تو میرا یہی دیدار ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. آپ لوگ قسم اٹھوا لو اس سفید لکڑ بگے مولوی کو اس حدیث کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پتا، اور اسی حدیث کے زور پہ اس بندے نے نہ جانے کتنے لوگوں کو جاہل بنا دیا، اور نہ جانے کتنے نوٹ کمائے ہوں گے اس بندے نے صرف اس ایک حدیث کو آڑ بنا کے. میں نے صرف ٹیکنیکل گفتگو کروں گا، آپ لوگوں کو سمجھ آئے تو آپ نے کمنٹس میں مجھے رپلائی کرنا ہے. چھٹے آسمان پہ قبر کہاں سے آ گئی؟ مطلب آسمانوں پہ قبریں ہوتی ہیں، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں پہ، چھٹے پہ. دوسری بات، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے سوال کیا، آپ نے ان کو جواب دیا، اور یہ نمازوں کے کم ہونے میں جب آپ کی بار بار ملاقات ہوئی، تو جو اس کو یہ بریلوی قبر پرست آڑ بناتے ہیں، تو میں صرف ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو شب معراج سے واپس آ رہے تھے وہ بھی نبی تھے، اور جو ان سے سوال مکالمہ کر رہے تھے وہ بھی نبی تھے. تو یہ نبیوں کا آپس میں پروٹوکول ہے. اس کو آڑ بنا کے اپنے ولیوں کو، شاپروں کو، وہ جو بے وقوف قسم کے لوگ آپ نے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے ولی ہیں، یہ کرامت ان کے اندر ہے، لوٹے میں بجلی قید، اور وہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں، وہ سب سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کو دیا گیا. اس کے پیچھے بھی رب کی حکمت تھی، نمازوں کا کم ہونا تھا، اور رب کی کریمی ہم نے دیکھنی تھی کہ انہوں نے 45 معاف کر دی، 5 ہم پر لازم کر دی، اور اس 5 کا جو ثواب ہے وہ 50 کے برابر ہے. بات تو صحیح ہے. تو یہ پروٹوکول تھا پیغمبروں کو. اس کو آڑ بنا کے اپنے پیروں کے تلوے چٹواتے ہو جھوٹے لوگوں. یقین کرو جتنی بڑی بڑی یہ پگڑیاں پہنتے ہیں نا یہ مولوی، تقریباً محلے کے 6-7 بچوں کا نا سوٹ بن جائے. روزہ اقدس کے اندر ایک کبوتر چلا گیا، دھیان سے سنیے، اور وہاں اس کی جان جو ہے وہ نکل گئی. اب اس کبوتر کو نکالنا تھا. اب وہاں کے مدینہ شریف کے مفتیان اور علماء سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اس کبوتر کو کیسے نکالا جائے، اندر کیسے آدمی کو بھیجا جائے. تو علماء کرام نے یہ مسئلہ بتایا کہ جو شخص گناہوں سے پاک ہو، کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، وہ روزہ اقدس کے اندر جائے اور اس کبوتر کو باہر نکالے. انتظامیہ نے پھر کہا کہ کوئی 4-5 سال کا بچہ ڈھونڈتے ہیں جو نیک فیملی کا ہو. تو وہاں مدینہ منورہ کا ہی ایک خاندان کو
को जो है वो चुना गया, फिर रोजा अक़दस के अंदर दाखिल किए गए। जब वो बच्चा कबूतर लेके बाहर निकले, उसने आके चीख कर 3 मरतबा कहा, वल्लाहि रसूल अल्लाह हय्युन, लोगों अल्लाह की कसम है रोजा अक़दस के अंदर मैं हुजूर को जिंदा देख के आ रहा हूँ। पहली चीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबके नबी है ना, गुनाहगार के भी, बहुत गुनाहगार के भी, नेक के भी। तो इन्होंने रोजा अक़दस के अंदर भेजने के लिए किसी कम सिन बच्चे को और नेक खानदान में से किसी बच्चे ही को क्यों चुना कबूतर पकड़ने के लिए? पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने नेक बच्चा और नेक खानदान और उसने फिर अल्लाह की कसम उठाई। ये तमाम बातें इस वजह से की हैं ताकि आप उस बच्चे की बात पर ईमान रखें कि जो बच्चा नेक खानदान का है, कभी कोई गुनाह नहीं किया, तो वो झूठ नहीं बोल सकता। उसने जो बोला होगा सच बोला होगा। तो आप इस चीज पे ईमान रखें। जितने भी इस दुनिया के अंदर लोग मौजूद हैं जो भी फिरके वारियत में पड़े हैं, वो अब आज इस चीज पे ईमान रखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद, एक और टाइम डायमेंशन में चले जाने के बाद, उनके जिस्म की तदफीन के बाद भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, अपने रोजे के अंदर मौजूद है। बाबे ते शाही कोई नहीं, ले लो बाबे अपने। आंख झपकने से पहले तख्ते बिल्किस आ गया। तू कहता है बाबे शाही कोई नहीं, तू पुत्र बाबे देखे नहीं। और मैं आपको सही बताऊं एक बात, जे आसिफ बिन बरखिया दा वाकया कुरान च ना होंदा कि आंख झपकने से पहले तख्ते बिल्किस आ गया। जो मंजर बनता जा रहा है ना, उलमा से, औलिया से लोगों को बदजन करने का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इन्होंने एंदी भी मीम्स बना देनी सी। इस पर भी हंसी वाले जनाब इमोजी लगे होने थे। हैं आंख झपकने से पहले तख्ते बिल्किस आ गया। ओ बेवकूफ आदमी, कुरान कह रहा आ गया, तो इसलिए तो बोलता नहीं इस पर कोई, क्योंकि पता है कुरान में बाकी हर बातें जी कहानियां बनाई हुई हैं। बगलौल मुफ्ती साहब, जो चीज कुरान के अंदर लिखी हुई है, जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद नसब फरमाई है, उस चीज का मजाक, मतलब आप बेवकूफ हैं, आपको इतनी अकल नहीं है कि हम मुशरिक लोग हैं, यहूदी लोग हैं जो कुरान की चीज का मजाक उड़ाएंगे। मजाक तो तुम लोग उड़ाते हो। अल्लाह ताला फरमा रहे कुरान में गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगनी। किसने कुरान का मजाक उड़ाया है? और ये तो वाकया कुरान मजीद में लिखा है, इस पर हमारा ईमान है। तुम्हारी जो गौस कुतुब अब्दाल लोटे में बिजलियां कैद 12 साल पुरानी बरातें जिंदा। और जब कोई पीर अब्दुल कादिर जिलानी का कोई मुरीद फौत हो जाता है, तो आज भी ये बात तुम्हारी ये मदनी चैनल वाले ये जो सफेद घोड़े हैं, ये भी आज बोलते हैं कि वो अब्दुल कादिर जिलानी अब भी आते हैं, बंदे को उठाते हैं, अपने मुरीद को, उसको तौबा करवाते हैं, फिर दोबारा उसको मौत देते हैं। ये क्या है? ये चीजें कुरान में लिखी हुई है, कुरान का हिस्सा है, ये हदीसों का हिस्सा है। तो इस पर ईमान क्यों रखें? बगलौल बात ना किया करो। जो तुम्हारे बुजुर्गों की और इलियास कादिर की और ये जितने लोगों की करामतें हैं ना, इनको कुरान से साबित करो कि हाँ भाई कुरान में जिक्र है इनकी करामतों का, ये कर सकते हैं जादूगर के बच्चे। ये कुछ अहबाब ने सवाल किए हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़े के लिए हजरत इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इमाम अहमद रजा के लिए आला हजरत है। क्या ये गुस्ताखी नहीं है? ये मसला समझने के लिए इसको यूं समझाऊं कि